بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 218 اور آیت نمبر ہے 76 اور 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ قل اتعبدون، قل اے پیغمبر آپ کہہ دیں، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں۔ تو جو ہستیاں نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی ہے جو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قل اے پیغمبر آپ کہہ دیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو، غیر الحق، نہ حق، دین میں نہ حق غلو نہ کرو، ولا تتبعوا اہواء قوم، اور نہ تم پیچھے لگاؤ، نہ پیروی کرو اہواء، خواہشات کی، نہ تم خواہشات کی پیروی کرو، قوم، ایسی قوم کی جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں ان کے پیچھے نہ چلو۔ قد ضلوا، وہ قوم کے لوگ خود بھی گمراہ، من قبل، آپ سے پہلے، واضلوا کثیرا، اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے گمراہ بھی کیا، وضلوا عن سواء السبیل، اور خود بھی سیدھے راستے سے وہ لوگ ہٹ گئے۔ تو خواہشات کی پیروی کرنے والوں کے پیچھے نہ چلو، وہ خود بھی گمراہ ہیں، بہت سارے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا اور وہ خود بھی گمراہ ہو گئے۔ بات یہود و نصارہ کی ہو رہی تھی، اور اسی بات کے اندر یہ بات بھی ہوئی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل اتعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک۔ یہ آیت اور اس طرح کی بہت ساری آیات قرآن کے اندر بالکل واضح ہیں۔ اب اس آیت میں کوئی مبہم چیز نہیں ہے، بالکل واضح ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا، خواہ کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ خواہ کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو۔ جب اللہ نے من دون اللہ کہہ دیا تو من دون اللہ کے اندر انبیاء بھی آ گئے، اولیاء بھی آ گئے، سب شامل ہو گئے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو کیوں پکارتے ہو، نہ وہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے۔ اگر اللہ ارادہ کر لے کسی کو نفع دینے کا تو کائنات کی کوئی بھی ہستی روک نہیں سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، کائنات کی کوئی اور ہستی نفع نہیں دے سکتی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نہیں، یہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ جو کسی کو نفع نہیں دے سکتا، جو کسی کا نقصان نہیں کر سکتا، اس کو کیوں پکارتے ہو؟ اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اب قرآن نے اس کو ظلم قرار دیا ہے۔ ظلم مطلب شرک۔ اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں گے، یہ شرک ہے، معمولی گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ شرک، سب سے بڑا گناہ۔ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے کل قیامت کے دن، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے علاوہ اللہ تمام گناہ معاف کر سکتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ اس لیے دعا مانگنی ہو، ہاتھ پھیلانے ہو،
اللہ کے سامنے مدد اللہ کرتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم۔ اب یہ ان کا دوسرا مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان بڑا شاطر ہے۔ شیطان کوشش یہ کرتا ہے کہ بندہ عبادت نہ کرے، لیکن ایک بندہ نیت کرتا ہے، عزم کرتا ہے، شوق رکھتا ہے عبادت کا، پھر شیطان کا ایک جال غلو کا جال ہے۔ غلو مطلب دین میں زیادتی۔ اب یہ شیطان تو انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے باز تو آنا نہیں، نماز تو اس نے پڑھنی ہے، اب میں کیا کروں، اس کے اندر غلو ڈال دوں۔ غلو مطلب وہ حد سے زیادہ بڑھنے کی کوشش کرے گا، اپنی طرف سے عبادت کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب آپ اپنی طرف سے عبادت کریں گے وہ غلو ہوگا، اور غلو گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے کر جائے گی۔ تو قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو، ٹھیک ہے۔ انہوں نے غلو کیا کیا؟ ان کا سب سے بڑا غلو عقیدے کے اندر غلو تھا۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اور آج کیا یہ عقیدے کا غلو امت محمدیہ نہیں کرتی؟ ہم بھی کرتے ہیں۔ ہم نبی علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا کہا، ہم نے اللہ کے نور کا حصہ کہہ دیا، تو یہ بھی اسی طرح کا غلو ہے۔ تو لا تغلوا فی دینکم، دین کے اندر غلو نہ کرو، غیر الحق نہ حق، ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا، ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلو، وہ خود بھی گمراہ ہیں، تمہیں بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ خواہشات، اصل میں خواہشات کی پیروی انسان کو غلو بنا دیتی ہے۔ انسان دین کے اندر جو ہے وہ غلو کرتا ہے، اور پھر انسان خود بھی گمراہ ہو جاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ جب بھی کوئی بندہ دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرتا ہے، پیچھے بہت سارے لوگ لگ جاتے ہیں، اس کے ماننے والے، پیروکار، اس کو چاہنے والے، وہ سارے وہ کام کرتے ہیں، بندہ خود بھی گمراہ، لوگوں کو بھی گمراہ کیا ہوا ہے۔ تو دین کی ناسمجھ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ تو بہرحال یہودیوں نے سب سے بڑا عقیدہ غلو عقائد کے اندر کیا۔ عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا۔ امت محمدیہ کے لوگ نبی علیہ السلام کے شان میں غلو کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے واضح فرمایا مجھے یہود و نصارہ کی طرح، جس طرح انہوں نے انبیاء کی شان میں غلو کیا، میری شان میں غلو نہ کرنا، اور جان لینا فقولوا عبد اللہ و رسول، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اللہ کے وجود کا حصہ نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اب ہم بندگی سے اٹھا کر نبی علیہ السلام کو کوئی اور مقام دیں گے تو یہ دین کے اندر غلو ہوگا، یہ آپ کی شان میں غلو ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عقیدے کا غلو ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور اولاد نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی اور رزق نہیں دے سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ نہیں دے سکتا بھی کوئی اور، کسی کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ آپ اللہ کو چھوڑ کے در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں، اولاد نہیں ہوگی۔ جب اللہ نے دینی ہے تبھی ہوگی۔ اللہ چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کو نہ دے، چاہے تو بڑھاپے میں جا کر دے دے، وہ اللہ کی مرضی۔ انہوں نے اللہ کا در نہیں چھوڑا تھا، اللہ نے بڑھاپے میں جا کر اولاد دے دی۔ زکریا علیہ السلام ہے۔ تو انبیاء کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ اللہ نہ دینے پہ آئے تو نہیں دے گا، جب اللہ نے دینی ہے تبھی ہونی ہے۔ تو رزق بھی جب اللہ نے دینا ہے تبھی ہونا ہے۔ اسی طرح یہود و نصارہ کا اور دوسرا بڑا غلو کتاب اللہ کے اندر تھا، تورات کے اندر، انجیل کے اندر۔ انہوں نے تورات اور انجیل کو بدلا بھی، تحریف بھی کی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور تفسیر بھی اپنے مطلب سے کر دی۔ اور امت محمدیہ کے لوگ، ہم بھی یہی کام کرتے ہیں۔ ہم قرآن کو بدل تو نہیں سکے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تفسیر اپنے مطلب سے کرنی شروع کر دی۔ ایک آتا ہے اپنی مطلب سے تفسیر نکالتا ہے، دوسرا اپنی مطلب سے نکالتا ہے، تیسرا اپنی مطلب سے نکالتا ہے۔ تو ہم نے تفسیر کے اندر غلو کیا، قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق بنانے کی کوشش کی۔ ایک بندہ کام شروع کرتا ہے، کوئی نہ کوئی دلیل اپنے مطلب کی بنا کے قرآن کی آیت رکھ لیتا ہے، لو جی یہ دیکھو ہمارے سامنے موجود ہے۔ دیکھیے قرآن اور حدیث کا وہ مطلب جو اسلاف نے لیا، اور اسلاف سے مراد صحابہ کرام، جو صحابہ کرام نے قرآن کی آیات کا مطلب لیا، احادیث کا مطلب لیا، وہ دین ہے۔ ان سے ہٹ کر ہم اپنی طرف سے قرآن کی کسی بھی آیت کا مطلب نہیں نکال سکتے، نہ کسی حدیث کا مطلب نکال سکتے۔ اگر نکالیں گے تو وہ غلو ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں لوگ تو یہ بات بھی کرتے سنائی دیتے ہیں،
قرآن کی آیت واضح ہوتی ہے، حدیث واضح ہوتی ہے، نہیں مانتے. کیوں؟ یہ ہمارے علماء کے، ہمارے بزرگوں کے، ہمارے بڑوں کے خلاف ہے. اور قرآن کو ریجیکٹ کر رہے ہیں چونکہ یہ ان کے خلاف ہے. تو یہ غلو ہے، یہ دین کے اندر غلو ہے، اس سے انسان تباہ ہو جاتا ہے. پھر یہ بھی ایک غلو ہے، غلو کی قسم ہے. قرآن اٹھاؤ، لپیٹو غلاف کے اندر، گھر کے اندر رکھ دو. یہ ہم بہت زیادہ قرآن کا احترام کر رہے ہیں. بھئی قرآن کا احترام فقط یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو غلاف میں لپیٹ کے رکھیں، یہ غلو ہے. احترام یہ ہے کہ آپ اسے کھولیں اور اسے پڑھیں. اور یہ بھی غلو ہے کہ بعض لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے قرآن اچھی آواز میں پڑھنا چاہیے، لیکن تکلف، بہت زیادہ تکلف کرتے ہیں، بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں، یہ بھی غلو ہے. تو جو چیز جیسے اتری ہے، جیسے نازل ہوئی ہے، جیسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، ویسا ہی عمل کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عشق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین میں اضافہ کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عشق کا مطلب یہ ہے جو آپ نے حکم دیا وہ کام کرنا ہے. محبت کی آڑ میں غلط کام نہیں کرنے، محبت کی آڑ میں شان میں گستاخی نہیں کرنی، آپ کا مرتبہ مقام بہت زیادہ بڑھانا نہیں ہے، جتنا ہے اتنا ہی ہے، اللہ کے برابر نہیں کرنا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دین کے اندر غلو ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، فرمایا میری امت کے دو گروہ، فرمایا میری امت کے دو گروہ ایسے ہوں گے جن کو سفارش میری نصیب نہیں ہوگی، میری سفارش انہیں نصیب نہیں ہوگی. ایک فرمایا ظالم اور غاصب بادشاہ، حکمران جو ظالم ہوگا، جو ظلم کرنے والا ہوگا، اور دوسرا فرمایا دین کے اندر غلو کرنے والے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ، حج کا موقع تھا، فرمایا جاؤ کینکریاں لے کر آؤ. اب وہ کینکریاں لینے گئے، چھوٹی چھوٹی کینکریاں لے کر آئے، اور رمی کرنے کے لیے، شیطان کو مارنے کے لیے چھوٹی چھوٹی کینکریاں لے کر آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں رکھ دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں میری بات دھیان سے سننا، یہ دین ہے. کینکریاں چھوٹی چھوٹی مارنا یہ دین ہے. آپ کو کہے نہیں میں نے تو شیطان کو بڑا پتھر ہی مارنا ہے، تو فرمایا یہ غلو ہے، اس سے بچنا. تم سے پہلی قومیں غلو کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں. کوئی جوتا اٹھا کے مار رہا ہے، کوئی بڑا پتھر اٹھا کے مار رہا ہے، کوئی ڈنڈا مار رہا ہے، یہ غلو ہے. فرمایا یہ چھوٹی چھوٹی کینکریاں بس یہ کافی ہیں، یہ کینکریاں مارنی ہیں، یہ دین کے اندر غلو ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کو دیکھا، اب دیکھا نا ہم بھی ایسے کام کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کو دیکھا، وہ پیدل چل رہا تھا، چلا اسے جا نہیں رہا، دو لوگوں نے سہارا دیا ہوا ہے، اسے گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہے. فرمایا اسے کیا ہو گیا؟ فرمایا جی اس نے نظر مانی ہے یہ پیدل حج کرے گا. یہ کیا ہوا؟ ابھی ہمارے یہاں بھی لوگ جا رہے ہیں کہیں پیدل حج کرنے، کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے. کیا ہے جی؟ یہ میں سائیکل پہ حج کرنے جا رہا ہوں. یہ غلو ہے دین میں، یہ دین نہیں ہے. اس کے 4 ماہ لگ جائیں سائیکل پر جاتے ہوئے، یہ دین نہیں ہے، یہ غلو ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے سوار کرو. بھی یہ کیا ہوا؟ میں نے پیدل حج کرنا ہے اور تجھے چلا تو جا نہیں رہا. ایک بندے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، وہ کھڑا ہے. فرمایا وہ بندہ کھڑا ہے خیر ہے، اور دھوپ میں کھڑا ہے. لوگوں نے کہا جی اس نے 3 نظریں مانی ہیں. اس نے نظر مانی ہے کھڑا رہے گا بیٹھے گا نہیں، اس نے نظر مانی ہے یہ بولے گا نہیں، بات نہیں کرے گا، اس نے نظر مانی ہے یہ سایہ حاصل نہیں کرے گا. وہ فرمایا یہ کیا ہوا؟ اور یہ دین میں غلو ہے. اپنی طرف سے ایسی پابندیاں لگائیں اپنے آپ. فرمایا اسے لاؤ سائے میں، اسے بٹھاؤ اور اسے کہو بات کرو. اب دیکھیں یہ چیزیں دین کے اندر غلو ہے. ٹھیک ہے نا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بدعت کہا تھا، وہ جو کینکریوں کے اوپر پڑھ رہے تھے. اتنی مرتبہ یہ کہو، اتنی مرتبہ یہ کہو. بھی جب اسلام نے پابندی نہیں لگائی تم کون لگا رہے ہو؟ تو یہ ساری چیزیں غلو فی الدین کے اندر شامل ہے. یہ غلو فی الدین شیطان کا بہت بڑا جال ہے، اور یہ ایسا جال ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم جال میں پھنس چکے ہیں. اپنی طرف سے اپنے اوپر ہم پابندیاں لگا رہے ہیں. میں نے یہ کام ہی کرنا ہے، اسلام نے لگائی ہے نہیں لگائی تو ہم کیوں لگا رہے ہیں؟ میں کھڑا رہوں گا، میں بیٹھوں گا نہیں، میں بولوں گا نہیں، میں ہر روز روزہ رکھوں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو منع کر دیا اور میں ہر روز روزہ نہیں رکھنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو روزہ رکھتے تھے پھر اگلے دن بھی جاری رکھتے تھے. ایک صحابی نے کہا میں نے بھی ایسا کروں گا. فرمایا نہیں، اللہ مجھے کھلا دیتا ہے، مجھے پلا دیتا ہے، تم نے ایسا نہیں کرنا، تم نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں اپنے اوپر خواہ مخواہ کی پابندیاں لگانا یہ غلو فی الدین ہے۔ اس کی وجہ سے گزشتہ قومیں تباہ ہوئی ہیں، تو فرمایا تم نے کام نہیں کرنا تم بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ تو دین میں غلو سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔